پاکستان کے مردوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ کو ایک بنی سنوری عورت جو ہے وہ دوسری ہی عورت کیوں چاہیے؟ آپ کو وہ بنی سنوری ہوئی اچھی عورت جو آپ کے اندر دل کے اندر بیٹھی ہے، جس کی تصویر آپ لے کر بیٹھے ہیں اور اپنی بیوی کو نہیں بتا رہے، اور وہ چیز آپ باہر کہیں تلاش کرنے جا رہے ہیں، وہی آپ جو ہے وہ امپیکٹ اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں کریٹ کرتے، یا اسے کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کو کیسی عورت پسند ہے؟ تھا کہ اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کو طوائف کی طرح سجنا بھی سورنا بھی چاہیے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس اسٹیٹمنٹ جو آپ نے دی تھی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیں، میرا تقریباً پچھلے 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کاؤنسلنگ کے حوالے سے، جسے آپ کپل کاؤنسلنگ کہتے ہیں. اور 5 سے 6 سال پہلے جو ہم اس چیز کو میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ہر گھر میں ریلیشن شپ کے حوالے سے اتنی پرابلمز آئیں گی یا آتی ہیں یا آ رہی ہیں. جب میں نے یہ ایک کپل کاؤنسلنگ سٹارٹ کی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ میرے کلینک میں انتہائی شور شرابہ رہنا شروع ہو گیا، جس سے دوسرے بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پریشان رہنے لگ گئے کہ میاں بیوی وہاں آ کے لٹرلی لڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ مجھے ایسے اپنی روداد سنا رہے ہوتے تھے جیسے میں ان کی کوئی بڑی ہوں، اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور یہ ایسے کرتا ہے اور یہ ایسے کرتی ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ کرے. مجھے لگا کہ اس وقت میں ان کو بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو جو ان کو بتائے کہ آپ نے لائف کو جینا کیسے ہے. اتنا بڑا انیشیٹو آپ نے لیا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس تو ڈفرینٹ قسم کے کپلز آتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہر اسٹیٹس سے، ہر بیک گراؤنڈ سے. سب سے زیادہ کامن چیز آپ نے کیا دیکھی؟ دیکھیں، میں نے کامن چیز جو دیکھی وہ تھی مس کمیونیکیشن گیپ. میاں بیوی کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، بٹ پاکستان میں ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے ڈرتی ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. اتنی سی بات بتانے میں اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ایک شوہر جو ہے وہ کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اس کمفرٹ زون میں نہیں آ رہا کہ جس میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ سکے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں یا تمہیں کیسا ہونا چاہیے. ہاں، وہ یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ میرے گھر والوں کو کیا چاہیے، میرے جو ہے جس گھر میں تم آئی ہو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، لیکن اپنی ذات کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں یا اس کی کیا نیڈ ہے، یہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ نہیں کہہ پاتا. جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تمام تر چیزوں پر، تو میں آپ کو ایک بتاتی ہوں بات. انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریسرچ ہوئی کہ شادی شدہ عورتیں اور غیر شادی شدہ مرد زیادہ خوش ہوتے ہیں، زیادہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وہ زیادہ سیڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پرابلمس چل رہی ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو شادی شدہ مرد ہے اور غیر شادی شدہ عورتیں ہیں وہ ذرا کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں. کیوں شادی شدہ عورت جو ہے وہ شادی کے بعد فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے؟ کبھی پاکستان میں کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی. ایک عورت کی زندگی کتنی تلخ کر دیتے ہیں وہ سسرال والے، جہاں پر وہ جاتی ہے ایک بہو بن کے، اور کس طرح ان پر جو ہے وہ اپنی چیزیں انڈوز کی جاتی ہیں، کس طرح ان کے سائیکلوجیکل تھاٹس کو مار کے جو ہے وہ اپنی چیزیں انڈوز کر کے ان کو ایک نئی ورائٹی بنا دیا جاتا ہے. مطلب اس کی اپنی پرسنالٹی بالکل مر جاتی ہے اس لڑکی کی. وہ کیا سوچ کے آئی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے گھر میں جاؤں گی، مجھے آزادی حاصل ہوگی، میں کچھ اچھا جو ہے وہ پریزنٹ کر پاؤں گی، بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ یقین کریں، اس میں نے بہت سی لڑکیوں کو روتے ہوئے خواتین جو ہے وہ مجھے کالز کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بچا لیں ورنہ ہم خودکشی کر لیں گے. ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ اپنے سسرال والوں کی باتیں اور اپنے شوہر کے تانے سن سن کر ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے. بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی سسرال کو بھی دیکھتے ہیں، سب چیزیں مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ساس اپنی بنتی ہے نہ شوہر اپنا بنتا ہے. آخر ہمارے پاکستان کے مردوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ کو ایک بنی سنوری عورت جو ہے وہ دوسری ہی عورت کیوں چاہیے؟ آپ کو وہ بنی سنوری ہوئی اچھی عورت جو آپ کے اندر دل کے اندر بیٹھی ہے، جس کی تصویر آپ لے کر بیٹھے ہیں اور اپنی بیوی کو نہیں بتا رہے، اور وہ چیز آپ باہر کہیں تلاش کرنے جا رہے ہیں، وہی آپ جو ہے وہ امپیکٹ اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں کریٹ کرتے، یا اسے کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کو کیسی عورت پسند ہے؟ مجھے بتا دیں، آپ کے پاکستان کے کتنے مرد یا کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو یہ کہا ہو کہ ہمیں ایسے مرد یا ایسی عورتیں جو ہے وہ پسند ہیں؟ لوگ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہ کہیں ہم پر جو ہے وہ کوئی تانا نہ کس دے، کہیں ہمیں جو ہے وہ غلط ثابت نہ کر دے، ہم جج نہ کرے. ہاں. اچھا، ایک بڑا مطلب ڈیفرنس اور بڑا مزے کا قصہ میرے ساتھ ہوا کہ میاں بیوی میرے کلینک آئے اور آ کر جو ہے جی ہسبینڈ کی یہ جو سب سے پہلے انہوں نے بات سٹارٹ کی کہ جی میں اپنی بیوی سے بہت تنگ ہوں. میں نے کہا جی کیا پرابلم ہے آپ کو؟ آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ وہ چیزیں نہ کیا کرے جو مجھے پسند نہیں ہیں. یہ کہتی ہے کہ مجھے ہرتک روشن پسند ہے تو تم ویسے بنو. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے کرینہ کپور پسند ہے تو تم ویسی بنو.
اب مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک ایک پرسنالٹی کو اپنی جو ہے وہ کیوں امیجن کر لیا ہے کہ یہی پرسنالٹی ہونی چاہیے. کچھ اور ہو سکتا ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی آپ اچھے سے گروم کر سکتے ہیں. آپ دونوں یہی کیوں بننا چاہتے ہیں, یا آپ کی جو آئیڈیلزم ہے وہ یہیں پر آ کر کیوں جو ہے وہ اسٹل ہو گئی ہے. اچھا, بہت سمجھانے کے بعد شاید ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ جو آئیڈیلزم ہوتی ہے, ہم آئیڈیلائزڈ کرتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی کو, وہ کسی اور کی پرسنالٹی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کی پرسنالٹی کو کسی اور کی پرسنالٹی میں دیکھنا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنا ڈسٹروائے کر سکتا ہے آپ کو, وہ ہمارے معاشرے میں نہیں پتا. مینٹل ہیلتھ پہ کام ہی نہیں ہے پاکستان میں, بالکل ایسا ہی ہے, لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو ذرا سا سٹریس ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اوہ میں تو بس ہلکا سے وہ ٹینشن میں ہوں, بس ہلکا سا ڈپریشن ہے, ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے جی, ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کے پاکستان کے جو ہے وہ جہاں 95% جو ہے وہ گھرانے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی ڈپریشن پیشنٹ موجود ہے, کوئی نہ کوئی سٹریس موجود ہے, کسی نہ کسی لیول پر جو ہے وہ ریلیشن شپ اور بیہیویئرز پرابلم موجود ہے, لیکن ہم نے کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں